سمندری مخلوق کے حلال اور حرام کے بارے میں وضاحت فرما دیں. میں ملیشیا میں نوکری کرتا ہوں, وہاں شافعی مسلک کو فالو کیا جاتا ہے. اس کے مطابق سمندری حیات حلال ہے, مثلا کیکڑے, جھینگے وغیرہ. وقت ہے, یعنی مطلب ہے کہ آپ تھک تو نہیں گئے؟ تھکے نہیں ہیں تو میں اس کا مدلل جواب دے دوں, ورنہ میں مختصر جواب دوں پھر آپ کو تقلید کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, مدلل جواب دے دیتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے, مچھلی کے علاوہ کوئی مخلوق حلال بولو بھائی نہیں. اس پر بھی فتنہ پرست لوگ جو معتدل علماء ہیں جن کو امام صاحب سے اختلاف رائے, وہ اعتدال سے بتاتے ہیں ہماری رائے یہ ہے, امام حنیفہ کی رائے یہ ہے, ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے, ہمارا مذہب یہ ہے, وہ بھی مجتہد ہم بھی مجتہد, ختم. ٹھیک ہے. لیکن جو طنز والے لوگ ہیں نا, وہ اس کلپ کو میں نے اگر مدلل بیان نہیں کیا تو ان کے میسج آنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ قرآن و حدیث, امام حنیفہ کو قرآن و حدیث کا پتہ تھا نہیں اور یہ اندھے مقلد ہیں. تو میں بتاتا ہوں اس مسئلے میں امام حنیفہ کی دلیل بہت زیادہ بولو بھائی مضبوط. جو حضرات کہتے ہیں کہ سمندر کی تمام مخلوق حلال ہے, ان کی دلیل ہے قرآن مجید کی آیت احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ, تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال ہے اور مسافروں کے لیے. احل لکم صید البحر, صید البحر کیا ہے وہ آیت پوری پڑھے. احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ, اس کا کھانا یہ تمہارے لیے بھی ایک نفع کی چیز ہے اور مسافروں کے لیے بھی. تو جمہور علماء امام شافعی, امام مالک اور امام احمد ابن حنبل نے اس سے استدلال کیا, اور اہل حدیث مسلک پہ بھی اسی پر عمل کیا جاتا ہے کہ اللہ نے خود کہہ دیا کہ سمندر کا کھانا تمہارے لیے کیا ہے, حلال ہے. وہ کہتے ہیں یہ آیت ہر قسم کی مخلوق کو شامل ہے. امام حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ خود قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, نبی کی ذمہ داری ہے کہ نبی خبیث چیزوں کو حرام کر دیں گے اور طیب چیزوں کو حلال. سمندر کی اگر ہر مخلوق کو حلال قرار دے دیا جائے تو اس میں ایسا ایسا گند بھی نکلتا ہے جسے کوئی شافی مسلک والا بھی کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا, کیونکہ خبیث کا لفظ اللہ نے ذکر کیا, خبیث کو ڈیفائن نہیں کیا کہ خبیث سے میری مراد کیا ہے. تو اس لیے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کے خبیث ہونے میں اختلاف ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو یعنی طبع سلیم دیکھتے ہی کہہ دے کہ یہ کیا ہے بھئی, یہ خبیث ہے. ایک دلیل ہو گئی کہ ہر مخلوق کو آپ حلال قرار نہیں دے سکتے. دوسری بات یہ کہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ مردار تمہارے لیے بولو بھائی وہ کیا, انما حرم علیکم المیتۃ, آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تم پہ کیا کیا حرام ہے. تم پر میتہ حرام ہے, کیا مطلب مردار حرام ہے. تو جانور میں اصل یہ ہے کہ ذبح کیے بغیر کسی جانور کا کھانا حلال بولو بھائی نہیں ہے. تو اس سے میں سمندر کی تمام مخلوق, مچھلی بھی آ گئی اور تمام مردار اس میں آ گئے, کیونکہ قرآن سے پتا چل رہا ہے کہ مردار کیا ہے بولو بھائی حرام ہے. تو اس میں مچھلی بھی آ گئی, جھینگا بھی آ گیا, تمام مخلوق اس میں آ گئی. سمجھ رہے ہو؟ دو استثناء حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احلت لنا میتتان, دو مردار ایسے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے کیا کر دیے, حلال کر دیے. السمک والجراد, فرمائے ایک مچھلی اور ایک ٹڈی, ایک چھوٹا سا ایک اتنا سا پرندہ ہوتا ہے ٹڈی. تو پتا چلا کہ ہر قسم کا مردار ہمارے لیے حرام ہے. اس میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو کیا کیا ہے, خارج کیا ہے, ایک مچھلی کو اور ایک ٹڈی کو. تو یہ بڑی مضبوط دلیل ہے امام حنیفہ کی کہ قرآن میں جو آتا ہے نا سمندر کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے, اس سے ہر قسم کا کھانا نہیں بلکہ مچھلی مراد ہے اس سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو سمندر کا شکار حلال ہے, اس آیت کا سیاق و سباق سے بھی تعلق ہے. سیاق و سباق میں احرام کی پابندیوں کو ذکر کیا جا رہا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے مگر سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے. تو اصل میں اس کی آیت یہ بتانے کے لیے نہیں چلائی گئی کہ سمندر میں کیا کیا کھا سکتے ہو کیا کیا نہیں کھا سکتے. یہ آیت اصل میں یہ بتانے کے لیے چلائی گئی ہے کہ احرام کی پابندیاں جو شکار سے متعلق ہیں وہ سمندری شکار پر جاری نہیں ہوتی. تو ایک آیت یہ بتانے کے لیے نہیں چلائی گئی ہے کہ کیا کیا کھا سکتے ہو. اس کا اصل موضوع کیا ہے, اصل ٹاپک کیا ہے کہ اگر تم سمندر میں شکار کرتے ہو تو یہ احرام کی جنایت
احرام کی حالت میں آپ جانور شکار کریں دم لازم آتا ہے نا, لیکن اگر آپ سمندر میں شکار کریں گے تو دم لازم نہیں آئے گا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کا ایک خاص سیاق و سباق ہے, اس کانٹیکٹ میں یہ آیت جو ہے نا وہ بات کر رہی ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ حدیث میں صرف دو چیزوں کو حلال قرار دیا گیا, ایک مچھلی کو اور ایک ٹڈی کو, یہ مردار سمک کو. اور ایک بہت مضبوط دلیل یہ بھی ہے کہ کسی ایک ضعیف سے ضعیف روایت میں بھی نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے مچھلی کے علاوہ کوئی چیز کبھی زندگی میں کھائی ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذکر نہ ملنے سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ کھائی بھی نہیں ہے, ہو سکتا کھائی ہو مگر اس کو روایت نہ کیا ہو, واقعی یہ لازم نہیں آتا. لیکن جو جزیرہ عرب جو 3 طرف سے سمندر میں ڈھکا ہوا ہو, ان کے بارے میں ان کی تو خوراک ہی سمندر ہے, مچھلی بھی کھاتے ہیں, جھینگا بھی کھاتے ہیں, اور بھی کیکڑے بھی سنے کھا جاتے ہیں. سب نہیں کھاتے لیکن بعض لوگ کھاتے ہیں. تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود صرف مچھلی کو ہاتھ لگا رہے ہیں, باقی کسی چیز کا ذرا سا تذکرہ بولو بھائی ملتا ہی نہیں ہے. اور ایک آخری بات اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ان دلائل سے کوئی مطمئن نہ بھی ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا دلائل دونوں طرف ہیں. تو کھانے پینے میں گوشت میں اصل حرمت ہے, اس پر پوری امت کا اتفاق ہے. کسی گوشت کے جب تک حلال ہونے کا یقین نہیں ہوگا اس وقت تک اس کو کیا سمجھا جائے گا, حرام سمجھا جائے گا. اس وجہ سے بھی امام حنیفہ نے اس پہلو کو ترجیح دی ہے کہ مچھلی کے بارے میں تو ہمارے پاس دلائل بالکل واضح ہیں, باقی چیزوں کے بارے میں دلائل واضح نہیں ہے. جب تک مثل ضوء النہار, چڑھتے سورج کی طرح ہمارے سامنے واضح دلیل نہیں آ جائے گی کہ نبی نے اجازت دی ہے مچھلی کے علاوہ بھی چیز کھانے کی, اس وقت تک ہم مچھلی کے علاوہ کی چیز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے, اس کو ناجائز ہی سمجھیں گے. اس لیے امام حنیفہ کا مذہب اس بارے میں بہت زیادہ مضبوط ہے. اور جھینگے کے بارے میں یاد رکھیں کہ جھینگا کسی بھی لحاظ سے مچھلی کی قسم میں داخل نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اقدس حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جھینگے کو حلال کہتے ہیں, اور واقعی وہ حلال کہتے ہیں اور کھاتے بھی ہیں. اب بعض لوگ ہم پہ یہ اشکال کرتے ہیں کہ جب وہ کھاتے ہیں تو وہ بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں آپ کہتے ہیں جائز نہیں ہے, وہ کہتے ہیں کہ کیا ہے جائز ہے. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھو جھینگے کے بارے میں جو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی تحقیق ہے وہ میں نے پوری مطالعہ کیا ہے اس کے بارے میں ایک بات میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی مسئلے کا تحقیق سے اگر تعلق ہونا, ایسی تحقیق جس میں وہ اس فن کا ماہر ہو, تو اس میں تو اسی عالم کی بات کا اعتبار ہوگا. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اگر یہ فرماتے نا کہ فقہ حنفی میں مچھلی کے علاوہ بھی چیزیں کھانے کی اجازت ہے اور میری یہ تحقیق ہے, تو اس میں تو ہم کہتے ہیں یار ان کا علم زیادہ ہے, یہ ہم سے زیادہ فقہ حنفی کو بھی سمجھتے ہیں, قرآن و سنت کو بھی سمجھتے ہیں, ان کا علم ہم سے زیادہ ہے. تو بھائی ہم یعنی میں تو یہی کہتا کہ یار اگر میری رائے اس کے خلاف بھی ہوتی تو میں آپ کو اپنی رائے نہیں بتاتا, میں کہتا بھائی بڑوں کی اتباع کرو, ہم کیا ہے اپنی ذات کی حد تک تو میں اس کو فالو کرتا, لیکن میری کیا اوقات, میں تو ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ بات مانتے ہیں کہ فقہ حنفی میں مچھلی کے علاوہ کوئی بھی چیز حلال نہیں ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ جھینگا مچھلی کی اقسام میں داخل ہے, جبکہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جھینگا کیا مچھلی کی اقسام میں داخل ہونا یا نہ ہونا اس کے لیے تحقیق کی ضرورت ہے ہی نہیں, ہے تو بداہتاً مچھلی سے خارج ہے. کیونکہ اس میں جو تحقیق ہوگی نا جھینگا مچھلی ہے یا نہیں, اس میں قرآن و سنت کی تحقیق نہیں ہوگی, اس میں ڈاکٹر بتائیں گے آپ کو کہ یہ مچھلی ہے یا بولو بھائی. اب اس میں ڈاکٹر کی رائے کا اعتبار ہوگا, اس میں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی رائے کا اعتبار, کیونکہ اس فن میں ماہر کون ہوتے ہیں, ڈاکٹر ہوتے ہیں. اب یہ حقیقت حضرت مفتی تقی صاحب بھی مانتے ہیں, انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ڈاکٹروں کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے, لیکن انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ اگر اہل لغت اور اہل عرف کسی شے کو مچھلی سمجھتے ہیں تو پھر ہمیں اس میں سائنسی تحقیقات پر اعتبار نہیں کرنا, بلکہ اہل لغت کو ہم نے کیا کرنی ہے, ترجیح دینی ہے. تو انہوں نے پھر یہ لکھا ہے کہ لغت کی جتنی کتابیں ہیں اس میں جھینگے کو مچھلی قرار دیا گیا ہے, یعنی ڈکشنری میں ہم جب دیکھتے ہیں تو جھینگا مچھلی جھینگا مچھلی جھینگا مچھلی. بات آ رہی ہے سمجھ میں, نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اس کا جواب یہ ہے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ جو حضرت مفتی تقی صاحب کے بھی استاد تھے, انہوں نے اس کا جواب یہ لکھا ہے کہ لغت سے استدلال اس وقت کیا جائے گا, یا اہل لغت سے استدلال اس وقت کیا جائے گا جب اہل لغت کسی شے کو وہ شے سمجھ کے اس کو وہ نام دے رہے ہوں. نہیں یاری بات سمجھ میں, جیسے ایک چیز ہے, ایک گھوڑا ہے, آپ کو وہ گدھا بھی لگ رہا ہے گھوڑا بھی لگ رہا ہے, بالکل بیچ کا ہے.
تو اب آپ فیصلہ کرنا مشکل ہے اس پہ گھوڑے کے حکام جاری کرو یا گدھے کے. تو آپ پبلک یا اس جہاں کا وہ مخلوق ہے ان لوگوں سے پوچھو گے یہ کیا ہے, تو وہ اگر کہیں گھوڑا ہے تو آپ گھوڑے میں داخل کر لو, وہ کہیں گدھا ہے تو آپ اس کو کیا قرار دے دو. بھائی یہ لوگ زیادہ جانتے ہیں, تو اس لیے کہ وہ اس کو گھوڑا سمجھ کے اس پہ گھوڑے کا اطلاق کر رہے ہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اہل لغت اس کو وہ سمجھ کے نہیں کر رہے ہوتے, محض ادنا مشابہت کی وجہ سے اس کو وہ نام دے دیتے ہیں. حضرت نے اس کی بڑی پیاری دلیل لکھی, جیسے سمندری گھوڑا. اب سمندری گھوڑے کو گھوڑا اس لیے نہیں کہا جاتا کہ یہ گھوڑا ہے, بلکہ تھوڑی سی بھی اس کی گھوڑے سے مشابہت ہوئی نا یوں یوں کر کے, تو اہل لغت کو اس کا کوئی نام مل نہیں رہا تھا, تو انہوں نے اس کو کیا کہنا شروع کر دیا, گھوڑا. اب کسی بھی لحاظ سے آپ اس پہ گھوڑے والے حکام جاری, گھوڑا تو مکروہ ہے نا, اور بعض ائمہ کے نزدیک حلال بھی ہے. تو ہم یہ نہیں کہیں گے سمندری گھوڑے کے بارے میں وہی اختلاف ہے جو خشکی کے گھوڑے کے بارے میں. بھائی وہ گھوڑا کسی بھی لحاظ سے نہیں ہے, اس کو محض اس لحاظ سے گھوڑا کہہ دیا کہ یوں کر کے اس کا زاویہ بنتا ہے بس, نہ اس پہ سواری ہو سکتی ہے, نہ وہ لوسن کھاتا ہے, نہ دانا کھاتا ہے, بالکل ایک الگ مخلوق ہے وہ. تو ایسے ہی حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے لکھا ہے کہ جھینگا جو ہے اس کو جو اہل لغت نے مچھلی کی فہرست میں داخل کر دیا, یہ مچھلی قرار دے دیا صرف سمندر میں ہونے کی وجہ سے. لیکن اگر ہم عرف ہی کو دیکھیں, لغت ہی کو دیکھیں, تو اہل لغت اس کو مچھلی سمجھتے نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کسی کو کہیں کہ مچھلی لے کر آؤ, اگر وہ جھینگا اٹھا کے لائے گا تو آپ وہ جھینگا اسی کو آپ بولیں گے میں نے مچھلی کہا تھا, اور تم جھینگا بولو گے تو مچھلی نہیں لائے گا, مچھلی بولو گے تو جھینگا نہیں لائے گا. پتا چلا کہ اہل لغت بھی اس کو مچھلی بولتے ہیں, سمجھتے بولو نا بھائی نہیں ہے. پھر میرے پاس اس کی ایک اور دلیل ہے کہ ہم کیونکہ سینڈ سپٹ کا جو ایریا ہے نا, ہم پہلے وہاں بہت آیا جایا کرتے تھے ساحل سمندر پہ, وہاں مچھیرے مچھلیاں پکڑ کے لاتے تھے, ہم ان سے خریدتے تھے. تو مچھیروں کو نا بعض مچھلیاں ایسی لگتی تھی جو ان کو لگتا تھا کہ یہ مچھلی نہیں ہے, بالکل عجیب مکروہ شکل ہوتی ان کی, نہ ریڑھ کی ہڈی نہ گلپڑے ہوتے. تو مچھیروں نے ان مچھلیوں کا نام رکھا ہوا تھا حرام مچھی, کیونکہ اب مچھیرے کو وہ کوئی مرزا غالب کی اولادوں میں تھوڑی ہے کہ بہت ہی مہذب سا اس کو نام دیں. لغت والے کیا دیکھتے یار, فی الحال جو نام سمجھ میں آ رہا ہے وہ اس پہ ڈال دو, تو انہوں نے اس کا نام کیا رکھ دیا. اب ہم یہ کہیں کہ جب مچھی ہے تو حرام کیسے ہو گئی, کیونکہ جو مچھی تو حلال ہی ہوتی ہے نا. تو وہ مچھیرا کہے گا بھائی مجھے یہ مچھی نہیں ہے, مچھلی نہیں ہے, تبھی تو میں اس کو حرام مچھی کہہ رہا ہوں. اب ہم یہ کہیں کہ لغت میں چونکہ اس کو مچھلی کہہ دیا گیا ہے لہذا یہ حرام نہیں ہے, تو یہ غلط استدلال ہوگا. بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ اس کے پاس اس مخلوق کو دینے کے لیے کوئی نام تھا نہیں, چونکہ نکلی سمندر سے ہے اس لیے اس کو مچھلی کہہ دیا. لیکن یہ بتانے کے لیے کہ مچھلی نہیں ہے, کوئی عجیب سی شکل ہے اس کی, سڑی ہوئی بو بھی آ رہی ہے اس کے اندر سے جو مچھلیوں میں آتی نہیں ہے, لہذا اس کا نام انہوں نے کیا رکھ دیا, حرام مچھی. تو لغت والے بعض دفعہ اسی سے ہم استدلال کرتے ہیں تصویر پر, کہ ڈیجیٹل تصویر کو لوگ کہتے ہیں تو تصویر ہے تو حرام ہے, تصویر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے حرام. بھائی جس تصویر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے وہ یہ تصویر نہیں ہے, کیونکہ یہ نبی کے دور میں تھی ہی نہیں. اب لوگ کہتے ہیں تصویر تو تصویر ہے, اگر یہ وہ نہیں تھی تو لوگ اس کو تصویر کیوں کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کے پاس اس ڈیجیٹل کیمرے سے جو عکس بنتا ہے اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے تصویر سے زیادہ سوٹیبل لفظ ان کو کوئی ملا, مارکیٹ میں ملا نہیں. تو انہوں نے کہا اس جیسی چیز ہمارے پاس ایک باہر بھی ہوتی ہے تو یہی نام اس پہ چسپاں کر دو. لغت تو بہانے تلاش کرتی ہے نا, کوئی بھی نئی چیز جب مارکیٹ میں آتی ہے تو اس جیسا کوئی بھی لفظ ہوگا لوگ اس پہ. اس کی مثال ایسے, ہم جب بچپن میں کرکٹ کھیلتے تھے نا تو پروٹیسٹ کو لڑکے پوٹرس کہتے تھے. پروٹیسٹ ہوتا ہے نا, یہ پروٹیسٹ کرو پروٹیسٹ, تو اس کو لڑکوں نے کیا ہوئے پروٹیسٹ کون, تو پوٹرس بنا دیا اس کو. ٹھیک ہے نا. اور مزیدار مثال دیتا ہوں اس کی, تھوڑا سا مزہ بھی ہو جائے گا اور آپ فریش بھی ہو جائیں گے, بات بھی سمجھ میں آ جائے گی. ہم جب ہمارے کزن ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے پہلے, ہماری پھوپھو کا گھر تھا بالکل ہمارے گھر کے ساتھ ملا ہوا, تو ہم نے درمیان میں کھڑکی بنا لی تھی, چھپ کے ہم چھلانگ مار کے وہاں جاتے تھے تو پھوپھو کے گھر پہنچ جاتے تھے. اپنی بڑا پیارا بچپن ہم نے گزارا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگوں میں محبتیں ختم ہو گئیں, تو پہنچ جاتے تھے. تو پھر ہم اپنے کزنوں کے ساتھ خوب کھیلتے, گلی میں بھاگتے. تو جب واپس گیٹ کی طرف آتے نا تو اکثر گیٹ کھلا رہ جاتا تھا, تو ہمارے جو پھپھا تھے نا وہ غصے ہوتے تھے کہ دروازہ کمبختوں جب بھی گھر میں آیا کرو دروازہ بند کر کے آیا کرو. اب ہمیں دروازہ بند کر کے کنڈی لگانا بچوں کو بڑا بوجھ لگتا ہے, کیونکہ شرارتی ذہن ہوتا ہے نا بچوں کو, یہ کام بھی بڑا, اب ہمیں یہ بڑی ٹینشن لگتی تھی کہ یار دروازہ کون بند کرے. تو اس میں ہماری کوشش ہوتی تھی کہ سب سے پہلے میں گھر میں گھسوں, اور جو آخر میں آئے گا نا پھر اس سے سوال ہوگا قیامت کے دن,
یعنی قیامت سے مراد جو اس وقت قیامت قائم ہونے والی ہے تھوڑی دیر کے بعد میدان حشر قائم ہونے والا ہے, اس سے سوال ہوگا. تو ہم بھاگتے ہوئے آتے تھے اور یہ اعلان کرتے تھے جو آخر میں آئے گا وہ کنڈی لگائے گا, جو آخر میں آئے گا کنڈی لگائے گا. تو یہ ہماری زبان پہ اتنا چڑھ گیا جو آخر میں آئے گا وہ کنڈی لگائے گا, جو ایسے پہلے نا بڑے مزے لے کے ترنم سے پڑھنا شروع کر دیا. بچے تو ہر چیز کو انجوائے کرتے ہیں. پھر ہم نے اب اتنا لمبا کون پڑھے یہ بھی ٹینشن لگنے لگا, جو آخر میں آئے گا یہ بنا دیا ہم نے, آگے خود ہی محذوف ہے سمجھ جاؤ. بھاگتے ہوئے آتے تھے اور سب یہ نعرہ لگا جو آخر میں آئے گا. پھر یہ تو روزانہ کا کام ہوتا تھا نا کھیلنا, اسکول سے آگے کھیلتے ہی تھے. پھر ہم نے اس کو اور شارٹ کر دیا جو آخر بس. اور پھر ایک وقت آیا جو رخ, یعنی آخر کا بھی ریخ کھا لے لیا. یہ مجھے اب تک یاد ہے, اور اگر میرے کوئی کزن بیان سن رہے ہوں گے, ایک ابیر کا چلے گا, ایک یہاں شاہ فیصل کالونی میں ہوتے ہیں, تو وہ ان کو یہ واقعہ اچھی طرح یاد ہوگا. اتنا رٹ گیا تھا, ہم کہتے جو رخ, بس جو رخ. یہ اعلان ہوتا تھا کہ بھئی ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے, اب تم آخر میں آ رہے ہو تو جو رخ جو رخ جو رخ, بس یہ چڑھ گیا تھا ہمارا جو رخ. تو اب یہ جو رخ کیا ہے؟ تو لغت اسی طرح بنتی ہے, وہ کسی قاعدے ضابطے کی محتاج نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ جھینگے کو کہ کچھ اعضاء اگر مچھلی سے ملتے, کچھ اعضاء اگر مچھلی سے ملتے, تو ہم کہتے کہ اہل لغت کنفیوز تھے کہ مچھلی ہے یا نہیں ہے, تو انہوں نے چونکہ مچھلی کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے اس کو مچھلی سمجھ کے مچھلی کہا ہو, کیونکہ کچھ مچھلی سے مل رہا ہے اور کچھ مچھلی کے علاوہ مخلوق سے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جھینگے کا کوئی ایک پارٹ بھی ایسا نہیں ہے جو مچھلی سے کسی بھی لحاظ سے تھوڑا سا بھی میچ کر رہا ہوں. نہ اس میں گل پھڑے ہیں, نہ ریڑھ کی ہڈی ہے, نہ مچھلی کی طرح تیرتا ہے, بلکہ وہ پتھروں میں بل بنا کے ایسے رہتے ہیں جیسے کیڑے رہتے ہیں. اس کا شکار بھی اس اسٹائل میں نہیں ہوتا جیسے مچھلی کا شکار ہوتا ہے, بالکل اس کی یعنی اس کا لائف اسٹائل, اس کا اسٹرکچر بالکل الگ ہے. اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر کہتے ہیں کسی انسان کو گدھا کہہ دیا جائے تو یہ اتنا عجیب نہیں ہے, کیونکہ انسان کے بہت سارے اعضاء گدھے سے ملتے جلتے ہیں, ریڑھ کی ہڈی, آنکھیں, دماغ کا اسٹرکچر بالکل. لیکن مچھلی کو اگر جھینگا کہہ دو تو میڈیکل سائنس اس کو کسی قیمت پہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے بآخر خلاصہ یہ نکلا, اس لیے جو بہت مدلل تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ جھینگا مچھلی میں داخل نہیں ہے, لہذا فقہ حنفی میں جھینگا کھانا جائز. ایک مسلک کو فالو کیا کرو. البتہ اتنی بھی ہم وہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیشیوں کے لیے گنجائش دیتے ہیں ہم, کیونکہ یہ لوگ بنگلہ دیش میں جو علماء رہتے ہیں نا وہ صدیوں سے کھاتے چلے آ رہے ہیں, اور جس کسی چیز میں جب ابتلا اتنا زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ سری حرام بھی نہیں ہوتی, دوسرے فقہا کے ہاں اس کی گنجائش بھی ہے, تو جب اتنا ابتلا ہو گیا تو پھر اس گنجائش سے فائدہ اٹھانا بولو بھائی جائز ہے. کیونکہ شوافی بھی, امام شافی بھی مجتہد تھے, امام مالک بھی مجتہد تھے, تو اب پوری ملک سے جھینگا چھڑوا دینا, وہ دنیا چھوڑ دیں گے, وہ جھینگا نہیں چھوڑیں گے, ان پہ فتوا لگانا بھی صحیح نہیں ہے. تو اس لیے میں بنگلہ دیش کے علماء سے یہ بات کہتا ہوں, جب میری ان سے کبھی بحث ہونا وہ جھینگے کو حلال کرنے کی, میں کہتا ہوں بھائی دیکھو فقہ حنفی کو تبدیل مت کرو, آپ اس مسئلے میں فقہ شافی پر عمل کر کے کھا لو, ٹھیک ہے نا, اور اس بنیاد پہ کھا لو کہ یار ہمارے باپ دادا کھاتے آئے ہیں اور اب ہمارے خون میں جتنا جھینگا شامل ہونا تھا ہو گیا ہے, لیکن دوسروں کو آپ بہرحال ترغیب نہ دو. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں ان کا پورا یعنی وہ ناممکن ہو گیا ان کے لیے چھوڑنا, تو چونکہ ایسے حرام نہیں ہے مجتہدی, اور اسی وجہ سے فقہ حنفی میں جھینگے کی تجارت جائز ہے. تجارت سے جائے کہ دوسرے فقہا کے یہاں جائز ہے, تو تجارت بھی اس کی پھر کیا ہو گئی, جائز ہو گئی. یہ مسئلہ ہے, کافی ہو گیا یار, لوگ بھی تھک گئے ہوں گے. تو اللہ تعالی ہم سب کو, باقی بھائی میری کوئی اوقات نہیں ہے حضرت مفتی تقی صاحب کے سامنے میں نے یہ اپنے دلائل نہیں, مفتی رشید احمد صاحب کے دلائل دیے ہیں. تو میں حضرت مفتی تقی صاحب کو یہ نہیں کہہ رہا میری رائے, بلکہ حضرت مفتی تقی صاحب کی رائے کا مقابلہ کس سے کرایا ہے, مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے سے, اور وہ مفتی رشید احمد صاحب ان کی سے سینئر تھے. تو ہمیں مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے دلائل اس بارے میں کیا لگتے ہیں, بہت ہی مضبوط لگتے ہیں, تو وہ مجھے لگتا ہے کہ زیادہ جاندار ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.